ہائی ویورز، میں ڈاکٹر شیرین ہمیشہ کی طرح ڈیفیٹ ڈیزیز کے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ اب تک ہم نے جو ہے کافی زیادہ بیماریوں پہ بات کر لی ہے، ان کی وجوہات، انہیں کنٹرول کرنے اور اپنی زندگی میں کئی صحت مند سالوں کا اضافہ کرنے۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ جتنے زیادہ لوگ آپ کی جان پہچان میں ہیں، کانٹیکٹ میں ہیں، ان سب کا فائدہ ہوتا رہے۔ تو چلے آج بات کرتے ہیں ہم ایک بہت اہم چیز کے متعلق کہ ہم خود کو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو تقریباً جو کہ اکثر ہی لوگ ہیں کہ کوئی زندگی کے دباؤ، رشتوں کے مسائل، تنہائی، بیماری یا مالی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اور پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ خود کو سنبھالیں، سیدھے کھڑے ہوں اور خوش رہنے کا راستہ تلاش کریں۔ تو یہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ مائنڈ سیٹ مینٹر کی جو ہے اس سے یہ کچھ پوائنٹس لیے ہیں، آپ بھی نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں اور خوش رہیں۔ دیکھیں، انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، وہ بار بار اس دنیا میں جینے نہیں آئیں گے آپ اور میں۔ تو اسی زندگی کو ہمیں جو ہے انہی لمحوں کو اچھے سے اچھا گزارنا ہے، خوش رہ کے گزارنا ہے تاکہ ہماری صحت جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی پریشان نہ کر سکیں اس کے مسئلے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نمبر 1 احساسات کا انکار نہیں کرنا، انہیں قبول کریں۔ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھ، غصہ، مایوسی یا ہمت ٹوٹنے کو نظر انداز کر دیں، نہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو سمجھیں اور قبول کریں۔ جب آپ پوری ایمانداری سے خود کو کہتے ہیں نا کہ ہاں میں مشکل میں ہوں مگر میں ہار نہیں مان رہی، تو یہی سوچ آپ کے ذہن کو مضبوط کرتی ہے۔ قبولیت ہی ہیلنگ کا دروازہ کھولتی ہے، ہیلنگ یعنی صحت یابی کی طرف جو آپ اپنا قدم بڑھائیں گے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ خوشی ایک عمل ہے، ایکٹ ہے، کیفیت نہیں، فیلنگ نہیں ہے۔ تو ایک بہت زبردست جملہ ہے کہ ہیپینیس از ناٹ فاؤنڈ، اٹ از پریکٹسڈ۔ یعنی خوشی کوئی آپ کو کہیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو مل جائے گی کہیں رکھی پڑی، ایسی نہیں ہوتی یہ، بلکہ روزانہ آپ کو خود پیدا کرنی ہے۔ یہ روزانہ پیدا کرنے والی عادت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آج میں خود کو نیچے نہیں گرنے دوں گا، میں کسی معاملے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر نہ محسوس کروں گا، نہ ہونے دوں گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں خوشی تلاش کرتے رہیں۔ جیسے میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاؤں کہ پچھلے دنوں میری بہت پرانی فرینڈز میرے یہاں میری مہمان بنی، مجھے بہت بڑا اعزاز دیا۔ تو جب میں صبح جاگی ہوں اور بیڈ روم سے اپنے اتر کے نیچے آئی ہوں تو میری دوست پہلے سے جاگی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لیجیے آپ کے لیے گرم گرم چائے تیار ہے۔ آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس چھوٹی سی بات کی کہ میں اس خوشی کو کبھی بھلا نہیں سکوں گی۔ تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے رہیں، آپ خود کو اس طرح حرکت میں بھی رکھیں۔ یہ روز کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے قدم کہ آپ نے واک کر لیا، کسی گانے پہ آپ کا حرکت کرنے کا دل کیا، آپ نے ہلکا یا تیز ڈانس کر لیا، یا آپ نے جو ہے کوئی سیڑھیاں چڑھ اتر لیں زیادہ کہ تاکہ آپ کو کچھ تو کسی بہانے ایکسرسائز ہو جائے اگر آپ باقاعدہ جم نہیں جا پاتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی بات کو آگے کرتی ہوں کہ جسم کو حرکت دینے سے نا آپ کا ذہن بھی جاگ جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب زندگی ہمیں دھکا دیتی ہے، لوگ ہمیں پیچھے لگاتے ہیں، آپ تو سبھی کے ساتھ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ لیگ پولنگ چل رہی ہوتی ہے، آپ کے جو ہے آفس کے، آپ کے جو کوورکر ہیں وہ آپ کا جو کچھ بھی آپ بہتر کر رہے ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ سے آگے بڑھ جائیں۔ تو مطلب یہ کہ بہت سی باتیں ہیں، رشتوں میں بہت سے چکر چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ یہ میری زندگی میرے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ تو جب زندگی دھکا دیتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اب بستر پر لیٹے رہیں، بات نہ کریں، کچھ نہ کریں، اب کسی سے کچھ نہ کہیں، ہماری تو جی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کسی کو بولیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ موشن چینجز ایموشن، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح صرف 10 منٹ کی واک، گہری سانسیں یا ہلکی ورزش، اس سے دماغ کے اندر وہ کیمیکلز بڑھ جاتے ہیں جو خوشی اور طاقت پیدا کرتے ہیں۔
تو سمجھ لیں کہ حرکت اس سے کیا ہوتا ہے، سوچ بدلتی ہے، سوچ بدلنے سے آپ کا فیصلہ بدلتا ہے، فیصلہ بدلنے سے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا آ جاتی ہے بات کہ ذہن کو رکاوٹ سے نہیں امکان سے جوڑے۔ نہیں یہ تو کام نہ بھائی، یہ تو بڑا مشکل ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتی، یہ کہاں ہوگا، نہیں میری تو قسمت خراب ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں۔ یہ کچھ فطری بھی ہوتا ہے کہ جب زندگی میں مشکل سے گزرتی ہے تو ہمارا ذہن خود بخود آٹومیٹیکلی منفی سوچوں کی طرف جاتا ہے، جنہیں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں، اور ان کو پازیٹیو میں بدلنے کا، خوش رہنے کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو میرے خیال کافی دن پہلے پوسٹ کیے۔ براہ کرم میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور دیکھیں، بہت مختصر ویڈیوز ہیں، اور دیکھیں کیا سن ہی لیں کم از کم، تاکہ آپ کو آگہی ہو اور آپ کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو یہ جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، یا نہیں میں نہیں کر سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں کیسے کروں گی فلاں چیز، فلاں بات، فلاں رکاوٹ، میری قسمت ہی خراب ہے۔ تو دیکھیں، جیسے مائنڈ سیٹ مینٹر جو ہے، انہوں نے جو اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہی کہ آپ صرف یہ سوچ بدل کر کہیں نہیں یہ مشکل وقت بھی مجھے کچھ سکھانا آیا ہے اور میں اسے پار کر سکتی ہوں، کر سکتا ہوں، تو آپ کا دماغ مسئلے سے زیادہ پھر خود بخود حل ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، اور یہی گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، یعنی آگے بڑھنے کی طرف، ایک اچھے جو ہے سوچ کی طرف آپ کا قدم بڑھتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ جب حالات خراب ہوں تو بہت بڑے بڑے مقصد سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے خوشی کو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں میں تلاش کریں۔ آج میں نے رونا بند کر کے بستر سے خود کو جگا لیا، اتنی دیر نہیں میں لیٹی رہی اور جو ہے منفی سوچوں میں مبتلا رہی، اور آج میں نے خود کو خود موٹیویٹ کیا، آج میں نے 10-15 منٹ واک کر لی، آج میں نے اپنی اس دوست سے بہت عرصے سے بات کر لی جو کسی چھوٹی سی بات پہ روٹی ہوئی تھی، اور اسے منا لیا، اور پھر مجھے کتنی خوشی ہوئی، میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بہت اچھی طرح بات کی، اچھا ٹائم گزرا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے قدم ہیں نا، یہ مجموعی طور پر آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ چھٹا جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اپنا وائی کیوں دوبارہ یاد کریں۔ مشکل وقت میں انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے، کیوں یہ انسان حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں کیوں کھڑا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کس کے لیے بہتر ہونا ہے۔ جب آپ اپنے وائی کو دوبارہ پہچانتے ہیں، کیوں کو، تو آپ میں آگے بڑھنے کی طاقت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں پیارے دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، زندگی کبھی آسان نہیں ہوگی، مگر آپ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ آپ خوش رہنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں، چاہے حالات سخت ہوں، چاہے راستہ مشکل ہو۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو تھوڑی بھی طاقت دی ہے، موٹیویٹ کیا ہے، آپ کو اچھا لگا، ضرور لائک اور شیئر کریں، اور بتائیں مجھے کہ اگلے کس موضوع پر میں ویڈیو بناؤں، تاکہ آپ کو جن سوالوں کی تلاش ہو اس کا میں اپنے تئیں جواب دے سکوں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو بہت سی خوشیوں سے، سکون، ہمت، صحت اور لمبی زندگی سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ چلے ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔